السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سمیع اللہ بھٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں مفتی وسیم طاہر سٹھاری صاحب، معروف مذہبی اسکالر، خطیب جامعہ مسجد فاروقیہ بستی سٹھاری۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جمعے کی اہمیت اور فضیلت۔ میں اپنے معزز مہمان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جمعے کی اہمیت۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب چند سوال ہیں جمعے کے حوالے سے۔ پہلا سوال ہے، جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے نئے چینل، اور اس کے لیے میں نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے۔ پہلا آپ کا سوال ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ جمعے کی دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جمعے کے دن کی قسم کھائی ہے، وشاہدین و مشہود۔ تو شاہد سے مراد مفسرین نے جمعے کا دن مراد دیا ہے۔ اور دوسرا، آپ اس بات سے بھی جمعہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک پوری سورت جمعے کے نام پر نازل فرمائی، سورت نمبر 62 اور 28واں پارہ سورت جمعہ۔ اور اس کا جو دوسرا رکوع ہے وہ خالصتاً جمعہ کی نماز کی اہمیت پر ہے۔ اور اگر بات کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں بھی ہمیں جمعے کے دن کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور یہ جمعے کا دن ہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے باہر بھیجا، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہوئی۔ اور جمعے کا دن ہی تھا جس میں آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوئی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ میں یا جمعے کے دن میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے عذاب قبر ہٹا لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جناب دوسرا سوال ہے، جمعے کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ جی، جمعے کی نماز کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں دو حدیثیں ہیں، ان کا مضمون قدر مشترک ہے، لیکن آخر میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ میں آپ کو وہ حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کا اہتمام کرے، اور اہتمام میں انسان اپنی حجامت بنواتا ہے، اسی طرح ناخن کاٹے اور غسل کرے، مسواک کرے، اچھی طرح نہائے دھوئے اور تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور پھر وہ جمعے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو۔ اور پہلی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس اہتمام سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جائے گا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ہر قدم پر اس کو 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب ملے گا، اور ہر قدم پر 1 سال نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر وہ مسجد پہنچا، جہاں اس کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، درمیان میں نہیں گھسا، گردن نہیں پھلانگی اس نے، اور پھر امام نے خطبہ دیا، اس کو توجہ سے سنا، باتیں نہیں کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں اگر دوسرا پہلو یہ بھی اگر شامل کر لیا جائے، آپ کے سوال کا اگر یہ حصہ بھی بنا لیا جائے کہ جو شخص جلدی آئے اس کے لیے کیا انعام ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بھاگ دوڑ کے اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی دوسری اذان نہیں ہوئی، تو جو جلدی جائے اس کے لیے کیا اعزاز ہے؟ تو اس کے لیے اعزاز یہ ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے اونٹ ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، جو دوسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، جو تیسرے نمبر پر درجہ بدرجہ بعد میں جاتا ہے اسے دمبا ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر جاتا ہے اسے مرغی ذبح کرنے کا اجر ملتا ہے، اور جو اس کے بعد تاخیر سے جاتا ہے اسے اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے منبر پر آتا ہے تو فرشتے وہ اپنا دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب ایک اور سوال ہے، جمعہ چھوڑنے اور جمعے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں کیا وعید ہے؟ ایک اور مشہور بات ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے پر مسلمان کافر ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جہاں تک وعید کی بات ہے تو جس طرح فضائل ہیں، خوشخبریاں ہیں، اسی طرح ناراضگی بھی ہے، وعید بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا کہ تم جمعہ چھوڑنے سے باز رہو، ایسا نہ ہو کہ تم جمعہ چھوڑو اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں اور تمہارا شمار غافلین میں سے ہو جائے۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے کی ہے، یہ حدیث میں اس کا مضمون بھی ملتا جلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے تو فرمایا کہ اس کا نام ایک کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے منافق، جو تبدیل بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نام لکھا رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے ضرور وہ مٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل سے توبہ کرے اور اپنا عمل بھی درست کرے۔ جناب ایک اور سوال ہے، جمعے کے دن کے کیا اعمال ہیں؟ جی بہت پیارا سوال ہے کہ جس طرح جمعے کا دن باعث برکت ہے، جمعے کی نماز باعث فضیلت ہے، تو جمعے کے اعمال بھی ہیں۔ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان اعمال کی ترغیب دی ہے۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو عمل بکثرت کرنا ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھنا۔ ایک عمل یہ بتایا، اور دوسرا عمل وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو وہ کون سی گھڑی ہے؟ اس بارے میں علماء نے 2 وقتوں کو ترجیح دی ہے۔ پہلا وقت جب امام خطبے کے لیے منبر پر آ جائے، اور نماز ختم ہونے تک یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگے، بلکہ دل ہی دل میں انسان دعا کرے۔ اور دوسرا وقت وہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو جناب ایک وہ اور مشہور بات ہے کہ جمعے کے دن مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود شریف پڑھیں عصر سے مغرب، وہ کون سا درود شریف ہے آپ یہ بتا دیں ناظرین۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو ایک مطلقاً حدیث ہے کہ جس میں درود کی کثرت کرنی ہے، اور دوسری روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، بہتر تو یہ ہے کہ اسی جگہ بیٹھا رہے، لیکن اگر کوئی اٹھ جائے پھر بھی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 80 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص پڑھ لے گا اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی میں اپنے ناظرین کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ حضرات جو میرا پروگرام، میری بات سن رہے ہیں، تو سب سے میں یہی کہوں گا کہ جمعے کا دن ہفتے میں ایک دن ہے، اور یہ دن عظمت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور گویا کہ مسلمانوں کی عید ہے۔ تو اس دن کا اہتمام کریں، اس کو گزارا نہ کریں، بلکہ اہتمام کے ساتھ آپ مسجد میں آئیں، اور اہتمام کے ساتھ آپ جمعے کی نماز ادا کریں۔ اور دوسرا میں ایک پیغام اپنے ارباب حل و عقد کو بھی دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، جو ہماری حکومت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو وہ اپنے اختیار اور اقتدار کو
अमर बिल मारूफ अच्छे कामों के हुक्म करने में सर्फ करें, कि हमारी इंतज़ामिया इस बात का एहतमाम करे कि हमारी जो जतोई शहर है उसमें 12:30 बजे ये ऐलान हो जाए कि जुमे वाले दिन 12:30 बजे तमाम मार्केट बंद कर दी जाए और 12:30 से 2 बजे तक ये जो 1.5 घंटा है इसमें हर बंदा सुकून से एहतमाम से नमाज अदा करे। और इसमें ज़रूरी होगा कि उलमा का कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है कि तमाम मसालिक के उलमा वो इंतज़ामिया के साथ तामुन करे, इंतज़ामिया उनसे तामुन ले कि एक सर्कुलर की शक्ल में एक तहरीर लिखी जाए जिसमें तमाम उलमा के दस्तखत मौजूद हों, जिसमें जुमा की अहमियत और फजीलत के बारे में लिखा जाए और वो तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए। और फिर उसके बाद ताकि इससे जहन साजी हो जाए, 20 दिन बाद, महीने बाद ये इंतज़ामिया की तरफ से आर्डर जारी हो कि ये टाइम जो है मार्केट बंद होगी और सब हजरात इसकी पाबंदी करें। तो ये मेरा पैगाम है आपके चैनल की तरफ से। हमारे साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। हमें फॉलो करें। आपका मेज़बान मोहम्मद समीउल्लाह।